السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الى درس الحدیث من جدید، وحیاکم اللہ تعالی وجزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم انت الاعز الاکرم۔ عزیز طلبہ، بحمد اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا، مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 47 سبق ہمارے سامنے ہے، اور آج کے اس سبق کے حوالے سے ہمارے زیر مطالعہ احادیث ہیں 3304 سے 3313۔ احادیث قدر طویل ہیں، اس لیے ان کی حدیثوں کی تعداد کم ہے، تو انشاءاللہ ہم حسب معمول احادیث کے ترجمے پر فوکس رکھتے ہوئے قابل وضاحت الفاظ و عبارات کی قدر وضاحت بھی کریں گے، اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو انشاءاللہ حدیث کی اسنادی حیثیت کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ تو آتے ہیں آج کے، اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز باقاعدہ کریں، آج کی ہمارے سابقہ گزشتہ کل کے سبق کی آخری جو حدیث ہے، اس کی کچھ ایک دو باتیں جو کہ میں چاہ رہا تھا اس کی وضاحت میں وہ ضمن میں ذکر کرتا چلا جاؤں انشاءاللہ، اور وہ ہم براہ راست حدیث سے ذکر کرتے ہیں۔ کون سی حدیث ہے ہمارے پاس، یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کیے دیتا ہوں۔ یہ حدیث جو کہ گزشتہ کل ہم نے پڑھی، اور اس میں یہ الفاظ جو ہیں کہ قال آثقھا فإنھا مؤمنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آزاد کر دیجئے، اس لونڈی کو، اس لیے کہ یہ فإنھا مؤمنۃ، یہ مومنہ ہے، ایمان والی ہے۔ تو اس حدیث میں سککتوا سکتن ایک لفظ آیا ہے، جس میں وہ جو چرواہے کے جو راوی ہیں معاویہ بن حکم، انہوں نے جو انہیں تھپڑ رسید کیا، مارا، تو اس کا معنی یہ اس کو انڈر لائن کیجئے، سککتوا سکتن، کہ میں نے اسے لونڈی کو یعنی تھپڑ مار دیا۔ مزید جو فوائد ہیں اس کے، اللہ جل شانہ کے بارے میں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ کہاں ہے، این اللہ، جیسا کہ اس حدیث میں الفاظ آئے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا، این ربنا، کہ ہمارا پروردگار کہاں ہے۔ لہٰذا یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ جل شانہ کی ذات عرش پر مستوی ہے، اسی لیے این اللہ جب کہا تو اس نے آگے سے جواب دیا فی السماء، آسمان میں۔ تو بہرحال اس باب میں اس حدیث کو لانے سے مصنف رحمہ اللہ کا مقصود یہ باور کرانا ہے، یہ سمجھانا ہے کہ زہار میں جو کفارہ ہوگا، اس کفارے کی ادائیگی کے ضمن میں جو گردن آزاد کرنی ہوگی یا جو غلام آزاد کرنا ہوگا، وہ عورت ہو یا مرد، بہرحال وہ مومن ہوگا۔ اس لیے آپ نے پوچھا آتقھا فإنھا مومنہ، اظہار کے ضمن میں اس کو آزاد کر لے، یہ کفایت کر جائے گی۔ آتے ہیں آگے عزیز طلبہ، ایک بڑی اہم ہمارے اس آج کے سبق کے حوالے سے جو نیا باب ہے وہ ہے کتاب النکاح، باب اللعان، لعان کا بیان۔ تو لعان جو ہے یہ کیا ہے، آپ نے سنا ہی ہوگا اور انشاءاللہ پڑھیں گے بھی فقہ الحدیث کے ضمن میں۔ اللعان، یہ قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے اور حدیث میں بھی وضاحت کے ساتھ۔ لعان کہتے ہیں مرد اپنی بیوی پر بدکاری کی تہمت لگا دے اور بیوی اس سے انکار کر دے، اور مرد کوئی گواہ نہ لائے اور نہ ہی اپنی تہمت سے وہ رجوع کرے، پھرے بھی نہیں، مصر رہے، تو ایسے میں لعان واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ میاں بیوی کے جو رشتہ ہے، اس بارے میں یہ خاص ایک شرعی طریقہ ہے۔ اچھا جی، عام ایک شخص کی بدکاری کے جو جرم یا گناہ ہے اس سے ہٹ کر، قرآن مجید میں جو کہ اس بارے میں آیا ہے، پہلے جو مرد ہے وہ 4 دفعہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر یہ گواہی دے گا کہ وہ سچا ہے اپنے دعوے میں، کہ اس کی بیوی جو ہے وہ اس نے بدکاری کا ارتکاب کیا ہے۔
اور پانچویں بار یہ کہے گا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو۔ پھر عورت سے کہا جائے گا کہ اب تم اپنی صفائی پیش کرو، تو وہ بھی اسی طرح 4 بار گواہی دے گی کہ اس کا مرد جھوٹا ہے، اور پانچویں بار وہ یہ کہے گی کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو اگر اس کا مرد یعنی خامد سچا ہو۔ جب یہ گواہیاں دے چکیں وہ دونوں لیان میں، تو پھر حاکم جو ہوگا یا قاضی وہ دونوں میاں بیوی کے درمیان جدائی کرا دے گا، اور پھر یہ دونوں آئندہ کبھی نہیں مل سکتے۔ اگر کوئی بچہ ہوگا تو وہ ماں کے ہی سپرد کیا جائے گا، کیونکہ والد تو سے ہے ہی انکاری، اور اسے کوئی والد الزنا کہے تو اس پر حد قذف واجب ہوگی، اس لیے کہ لعان ہو چکا ہے اور اس کی ماں نے قسم کھائی ہے۔ اب یہ اللہ کے علم میں ہے کہ ان میں سے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ تو بہرحال لعان کے بعد جو اپنا بچہ ہے اس کو ولد الزنا نہیں کہا جا سکتا۔ اگر کوئی کہے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کی ماں پر تہمت لگائی ہے اور اس کے پاس اس کے جو ہیں شواہد کوئی نہیں، لہذا اس پر حد قذف لگائی جائے گی۔ یہ بڑا معاملہ جو ہے سیریس ہے۔ حدیث میں لفظ، ہاں جی آگے پڑھتے ہیں حدیث۔ پہلی فصل ہے لعان۔ عن سہل بن سعد الساعدی، سیدنا سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں ان اویمر الجلانیہ، کہ بے شک اویمر اجلانی جو ہیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول۔ اویمر اجلانی وہ آئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارائی ذرا یہ تو رہنمائی فرمائیے، رجلاً وجد مع امراته ہی، کہ ایک آدمی کہ جو کہ پالے اپنی بیوی کے ساتھ، رجلاً کسی غیر مرد کو، نازیبہ حالت میں، قابل اعتراض حالت میں، ایقتلہ فیقتلونہ، تو کیا وہ اس کو قتل کر دے اس مرد کو جو کہ اس کی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیے ہوئے ہے۔ فَيَقْتُلُونَهُ، تو پھر اس پر وہ جو اس کے ہوں گے رشتہ دار یا اس کے خاندان والے، وہ پھر اس مرد کو قتل کر دیں گے جس نے ان کے مرد کو، آدمی کو قتل کیا ہے۔ تو یہ کیا درست ہوگا معاملہ؟ ام کیف یفعل، یا پھر وہ مرد جو ہے خامد اپنی بیوی کو ایسی حالت میں دیکھ کر وہ کیا کرے؟ وقال رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد انزل فیک وصاحبتک، تحقیق اتار دیا گیا ہے تیرے بارے میں بھی اور تیری بیوی کے بارے میں بھی، مسئلہ یا حکم، شرعی حکم اتار دیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ قرآن حکیم کی آیت اتر گئی ہے، نازل ہو چکی ہے۔ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا، اب تم جاؤ اور اس اپنی بیوی کو لے کے آؤ۔ قال سہل، یہ سعد جو ہے غلطی سے لکھ دیا گیا، کتابت کی غلطی ہے، اصل میں یہ تھا قال سہل جو کہ راوی ہیں حدیث کے۔ انہوں نے کہا کہ فَطَلَعْنَا فِي الْمَسْجِدِ، تو ان دونوں نے مسجد میں ہی ملاعنہ کیا، میاں بیوی نے، ٹھیک ہے، عویمر جلانی اور ان کی بیوی نے۔ وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رسول اللہ، اس حال میں کہ میں لوگوں کے ساتھ ہی تھا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فلما فرغا، پھر جب وہ دونوں میاں بیوی فارغ ہو گئے اپنے اس ملاعنہ سے، لعان سے، قال اویمر، تو اویمر کہنے لگے، کذبت علیہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میں نے اس اپنی بیوی کو جھٹلایا ہے، کیونکہ اس نے یہ حرکت کی ہے۔ ان امسکتها، تو اگر میں اب اس کو اپنے پاس رکھوں گا تو پھر یہ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ درست ہے، صحیح ہے، اور میں نے اس کے بارے میں جھوٹ بولا ہے۔ کذبت علیہ یا رسول اللہ ان امسکتها، اگر میں اس کو اپنے پاس اب رکھ لوں اس واقعے کے بعد، ملاعنہ کے بعد، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے اس پر جھوٹ بولا ہے، یعنی یہ سچی ہے اور میں جھوٹا ہوں۔ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، تو پھر انہوں نے اس پر اسے 3 طلاقیں دے دی، یعنی چھوڑ دیا اس کو۔
ثم قال رسول اللہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انظروا، تم ذرا دیکھو، دھیان رکھنا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ، اگر یہ عورت جو ہے، یہ جو جس کے ساتھ یہ ملعنہ ان کے شوہر ویمر نے کیا ہے لیان، اگر یہ جنم دیتی ہے، جاعت بہی یعنی لاتی ہے، اسحامہ ایسے بچے کو جنم دیتی ہے، اسحامہ جو انتہائی سیاہ ہو رنگ کا، عد عجلینین اور موٹی موٹی سیاہ آنکھوں والا ہو، عظیم الالیتین اور بڑے بڑے سرینوں والا ہو، سرین یعنی جو پیچھے اس کی کمر یعنی پیٹھ ہے، پیٹھ کے سرین بڑے بڑے ہوں، خدلج الساقین اور موٹی موٹی جو ہے پنڈلیوں والا ہو، دونوں پنڈلیاں موٹی ہوں، فلا احسب اوئی میرا اللہ قد صدق علیہا، تو پھر میرا گمان نہیں ویمر کے بارے میں مگر یہی کہ اس نے سچ بولا ہے اپنی بیوی کے بارے میں، یعنی اس میں کوئی جھوٹ نہیں۔ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ، اور اگر وہ عورت جو بچہ جنم دیتی ہے وہ اگر وہ ہے سرخ رنگ کا، احیمر سیاہ کی بجائے خاصا سرخ رنگ کا ہو، کانہ وہاراتن گویا کہ وہ ایک زہریلی چھپکلی ہے، زہریلی چھپکلی کی طرح، فلا احسب وہی میرا الا وقت کذب علیہا، تو پھر میرا گمان نہیں ہے اویمر کے بارے میں مگر یہی کہ اس نے اس پر جھوٹ بولا ہے۔ وجات بہی علی النعت، تو جب عورت نے وہ بچہ جنم دیا تو اسی خد و خال پر یا انہی فیچرز پر یا اسی شکل و شباہت پر تھا، الذی نعت رسول اللہ من تصدیق اویمرہ، جس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اویمر اجلانی کی تصدیق کرتے ہوئے جو صورت بیان کی تھی، اسی صورت و شکل و شباہت کا وہ عورت جو ہے وہ بچہ لائی یا اس نے جنم دیا۔ فکان بعد ینسب الی امہ، تو اسی لیے وہ اس بنا پر وہ بچہ جو ہے وہ منسوب کیا جاتا تھا اس کے بعد اپنی ماں کی جانب ہی، چونکہ وہ ویمر کے اجلانی کا نہیں تھا اس لیے اس کو ماں کی طرف ہی منسوب کیا جاتا رہا۔ متفق علیہ، یہ حدیث ہے۔ وہاراتن، الفاظ آئے ہیں وَكَأَنَّهُ وَهَرَةٌ، اس سے مراد ایک لال رنگ کا کیڑا ہے یا مراد زہریلی چھپکلی ہے۔ آگے حدیث ہے 3305۔ عزیز طلبہ آپ سن رہے ہیں؟ جی شیخ سن رہے ہیں۔ آواز آ رہی نا، کلیئر ہے؟ چلیں یہ ساتھی ہے۔ الحمدللہ۔ وعن ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن بین رجل وامرأتہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان کرایا ایک آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان، ملاعنہ۔ فانتفا من ولدہا، تو وہ جو مرد تھا اس نے اپنے بچے کو لینے سے انکار کر دیا، ظاہر ہے کوئی لعان ہو گیا اور مرد جو ہے اس نے تو اپنی بیوی کے بارے میں یہ بات کہہ دی اور شہادت بھی دے دی، تو اس نے اس کا بچہ لینے سے انکار کر دیا۔ ففرق بینہما، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان جدائی ڈال دی۔ وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ، اور بچہ جو ہے وہ دے دیا اس عورت کو، کیونکہ بچے عورت نے ہی جنم دیا تھا۔ متفق علیہ۔ وفی حدیث لہما، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ہی روایت کردہ حدیث جو کہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کی ہے، اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ ان رسول اللہ وعظہ وذکرہ واخبرہ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان کراتے ہوئے پہلے جو مرد تھا اس کو نصیحت کی، اس کو یاد دہانی کرائی اس بارے میں اللہ پاک کی جو سزا یا پکڑ ہے، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا، اور انہیں یہ بتایا کہ یہ دنیا کا جو عذاب ہے، احوانو یہ بہت ہی کم ہے، دنیا کا عذاب بہت ہی ہلکا ہے، من عذاب الآخرت، آخرت کے عذاب کی نسبت۔ یہ مرد کو بات پہلے جو ہے وہ فرمائی آپ نے، ثم دعاہا، پھر آپ نے اس بیوی کو، اس کی بیوی کو بلایا، فوعظہا، اور اسی طرح اسے بھی نصیحت فرمائی، وذکرہا، اور اسے یاد دہانی کرائی، واخبرہا، اور انہیں اسے یہ بتایا کہ ان عذاب الدنیا احوان من عذاب الآخرہ،
کہ دنیا کا جو عذاب یا سزا ہے وہ بڑی عارضی اور بڑی ہلکی ہے آخرت کے عذاب کی نسبت، تو اس لیے وہ حقیقی بات پر توبہ کر لیں یا رجوع کر لیں، یہ مقصد تھا۔ 3305 حدیث، حدیث میں الفاظ فن تفا من والدہ کو انڈر لائن کیجئے۔ مفہوم یہ ہے کہ وہ شخص اس عورت کے فرزند یا مطلب بچے سے دور ہو گیا ملعنت کی وجہ سے، یعنی لڑکے کا حسب نسب اس شخص سے پھر جاتا رہا۔ آگے ہے وعن ہو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہی یہ روایت ہے کہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال للمتلاعنین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لعان کرنے والوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، حسابکم علی اللہ، تمہارا معاملہ یا حساب جو ہے وہ اللہ پر ہے، ٹھیک ہے جی، یا اللہ کے ذمے ہے۔ احدکما کاذب، تم دونوں میں سے ایک تو جھوٹا ہے ہی، لا سبیل لک علیہ، تو اب شوہر کو فرمایا کہ اب تیرے لیے کوئی اس پر حق نہیں کسی بھی قسم کا، ٹھیک ہے۔ قال، تو کہنے لگا مرد، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، مالی، تو میرا مال کہاں جائے گا جو میں نے حق مہر میں اس کو دیا ہوا ہے؟ قال، آپ نے فرمایا لا مال لک، تیرا دونوں صورتوں میں تجھے مال نہیں ملے گا، نہ حق مہر تیرے لیے ہے کوئی، اس لیے کہ ان کنت صدقت علیہ، اگر تو نے اس بارے میں سچ بولا ہے، تو سچا ہے، فہو بمستحللت من فرجہا، تو پھر حق مہر جو ہوگا وہ اس بدلے میں ہوگا کہ جو تو نے اس کی شرمگاہ کو حلال کیے رکھا، اب تک اس کے ساتھ تعلقات بھی رکھے، وہ تیری بیوی رہی۔ وَإِن كُنتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، اور اگر تو نے اس پر جھوٹ باندھا ہے یا جھوٹ بولا ہے، تو فَذَاكَ أَبْعَدُ، تو یہ بہت ہی دور کی بات ہے کہ حق مہر جو ہے وہ تیری طرف آئے، فَذَاكَ أَبْعَدُ وَأَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا، اور اس سے بھی یہ تیرے لیے یہ معاملہ جو ہے بہتر ہے کہ تو اس کا اس میں سے کوئی مطالبہ بھی کرے، فَذَاكَ أَبْعَدُ وَأَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا، اس کو انڈر لائن کیجیے اس عبارت کو، کہ دونوں صورتوں میں یا دوسری صورت میں پھر زیادہ معاملہ یہ بن جائے گا سیریس، کہ وہ تیری طرف تو اس کا مطالبہ کرے یا اس میں سے کوئی تیری طرف حق مہر میں سے کوئی چیز جو ہے وہ لوٹائی جائے، ٹھیک ہے جی۔ لا مال لک، تو بہرحال دونوں صورتوں میں کہا تو اپنے دعوے میں سچا ہو یا جھوٹا، تجھے حق مہر نہیں ملے گا۔ آگے حدیث ہے، قدر طویل ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، ان ہلال بن امیہ تھا، ہلال بن امیہ بڑے معروف جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ واقعہ بھی بڑا معروف ہے ان کی بیوی کے بارے میں احادیث کے اندر۔ ہلال بن امیہ نے قذفا، یہ مطلب تہمت لگا دی امراتہ ہوا، اپنی بیوی پر، قذف، قذف یعنی یہ دعویٰ کر دیا، مراد ہم تہمت نہیں لیں گے، کہیں گے کیونکہ ہلال بن امیہ کے بارے میں یہی امید ہے، وہ صحابی تھے اور وہ جھوٹ نہیں بول سکتے، تو عورت ہی ان کی جو ہے وہی جھوٹی تھی، اسی نے یہ ارتکاب کیا۔ تو قذف امرأتہ کا معنی یہ ہوگا کہ انہوں نے اپنی بیوی کے خلاف یہ دعویٰ دائر کیا، عند النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، بے شریک ابن سہما، شریک بن سہما کے ساتھ، یعنی اللہ کے نبی کے ہاں انہوں نے یہ بات اپنی بیوی کے بارے میں دہرائی۔ فقال النبی ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا البینہ تھا، آپ کو دلیل دینی ہوگی، او حدن فی ظہرک، یا پھر یہ ہے کہ آپ کی پیٹھ پر جو حد لگے گی، قذف کی حد۔ اس وقت ابھی اللہ پاک کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ برابری کی سطح پر یہ فیصلہ سنا دیا۔ فقال یا رسول اللہ، تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول، اذا رعا احدنا علی امرأتہ، کہ کیا خیال ہے کہ جب ہم میں سے کوئی ایک جو ہے وہ اپنی بیوی پر کسی آدمی کو جو ہے وہ اس طرح اپنا دیکھ لے، بیوی پر سوار کسی مرد غیر مرد کو دیکھ لے ہم میں سے کوئی ایک، ینطلق، وہ چلے ادھر ادھر، یلتمس، تلاش کرتا پھرے، البینہ، تا کو گواہ، کہ مجھے کوئی گواہی مل جائے، تو اس حالت میں ان کو چھوڑ کر وہ
گواہ جو ہے ڈھونڈنا چلا جائے۔ فجعل النبی یقول، ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ہوئے ایک فرمانے کہ جو بھی صورت ہے البینہ تھا، دلیل یا گواہی جو ہے وہ ضروری ہے، وہ پیش کرنا ہوگی۔ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ، وگرنہ تیری پیٹھ پر حد لگے گی۔ فقال ہلال، تو ہلال کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، والذی بعثک بالحق، کے دیکھیے ذرا کرامت، اس ذات کی قسم کہ جس نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ، یہ حق دے کر، انی لصادق، بے شک میں سچا ہوں۔ فلا ينزلن اللہ ما یبرئ ظہری من الحد، اور البتہ ضرور ضرور اللہ نازل فرمائے گا کوئی حکم جو کہ حد سے میری پیٹھ کو محفوظ کر دے گا، بری کر دے گا، ایسا حکم اللہ ضرور اتاریں گے۔ فنزل جبریل، ہوتی سی اسنا میں جبریل روح الامین آ گئے، تشریف لائے، وانزل علیہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے یہ اللہ پاک کا حکم یا آیات اتاری۔ والذین یرمون ازواجہم، وہ لوگ جو کہ اپنا نشانہ باندھتے ہیں اس بارے میں، برائی کے بارے میں، اپنی عورتوں پر، اب آخر تک فقارا حتی بلغا ان کان من الصادقین، تو وہ پوری آیات جو ہیں وہ پڑھی انہوں نے یہاں تک کہ وہ پہنچے آیت کے اس آخری حصے میں، ان کان من الصادقین۔ جب یہ سارا حکم جو ہے قرآن مجید میں جو اترا، نازل ہوا، فجاء ہلال فشاہدہ، تو اس پر پھر جو ہلال بن امیہ تھے، وہ اللہ پاک کے کچھ حکم کے مطابق انہوں نے گواہی دینی شروع کر دی۔ جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا ہے کہ قرآن مجید میں گواہی عورت اور مرد کی ہوگی 4 بار، اور 5ویں بار کی جو گواہی ہوگی وہ ان پر واجب کر دے گی۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اس حال میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ان اللہ یعلم، کہ بے شک اللہ خوب جانتا ہے، ان احدکم، کہ تم میں سے ایک جو ہے، بے شک تم میں سے ایک، کاذب، جھوٹا ہے، فہل منکما تائبون، تو کیا ہے تم میں سے کوئی ایک جو کہ جھوٹا ہو، وہ تائب ہو جائے، ابھی بھی اللہ سے توبہ کر لے۔ اللہ اکبر، توبہ کر لے اور پھر اپنا اللہ پاک اس کو معاف کر دے گا سچی توبہ پر۔ ثم قامت، تو آپ نے جب یہ بات فرما دی تو عورت جو ہے پھر اس نے بھی گواہی دی، ثم قامت فشاہدت، تو اس نے گواہیاں دیں، کھڑی ہوئی، ثم قامت فشاہدت، تو اس نے بھی کھڑے ہو کر گواہی دینی شروع کی۔ فلما کانت عند الخامسہ، تو پھر جب وہ تھی، پہنچی 5ویں گواہی پر، 4 بار قسمیں کھا کر پھر وہ 5ویں گواہی پر جب پہنچی کہ اللہ کا غضب ہو اس پر اگر اس کا خامد سچا ہے، تو وقفوہا، تو جو وہاں لوگ موجود تھے انہوں نے اس کو ٹھہرا دیا، روک دیا۔ وقالوا، اور کہنے لگے، انہا موجبتن، دیکھنا یقیناً یہ جو تیرا کہنا ہے اب 5ویں بار اپنے آپ پر یہ واجب کرنے والا ہے، یہ گواہی واجب کر دے گی۔ کیا مطلب؟ جہنم کو، والیاذ باللہ، آگ کو۔ وقال ابن عباس، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ فتلقت ونقصت، جب لوگوں نے اسے یہ بات کہی اور ڈرایا تو وہ اپنا، اس نے توقف اختیار کیا، وہ ٹھہری، ونقصت، قدرے خاموش رہی، حتیٰ ظننا، یہاں تک کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ انہا ترجع، کہ یقیناً وہ اب رجوع کر لے گی۔ ثم قالت، لیکن پھر اس نے غیر متوقع طور پہ یہ کہا، لا افضح قومی سائر الیوم، میں ہمیشہ کی طرح اپنی قوم کو رسوا نہیں کرنے والی اور نہ ہی کروں گی۔ فمضت، تو اس نے پھر اس طریقے سے 5ویں گواہی بھی دے ڈالی۔ وقال النبی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اب سے روحا، ذرا خیال کرنا، اس کا دھیان رکھنا، دیکھنا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ، اگر یہ عورت جو ہے، یعنی ہلال بن امیہ کی رضی اللہ عنہ کی بیوی، اگر یہ جنم دے کوئی ایسا بچہ، اکحل العینین، سرمیلی آنکھوں والا، سابغ الیتین، اور اپنا بڑے فربا سرینوں والا یا چوتڑوں والا، خدل جساقین، اور بڑی بھاری موٹی پنڈلیوں والا، فہو لشریک بن سہما، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ شریک بن سہما کا وہ بچہ ہوگا۔
فجاءت وہی، تو وہ جب جنم دیا اس نے بچے کو، کذالک اسی طرح ہی، کذالک فقال النبی، جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا صفت بیان کی تھی، اسی طرح کا وہ بچہ اس نے جنم دیا۔ فقال النبی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت، لولا ما مضى من کتاب اللہ، اگر لیان کے بارے میں اللہ کا حکم جو ہے وہ پہلے سے اتر نہ چکا ہوتا، لولا ما مضى من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں سے اللہ کا حکم پہلے لیان کے بارے میں اتر نہ چکا ہوتا کہ اب ان پر حد نہیں لگے گی، لکان علی ولا شان، تو پھر میں اس عورت سے نپٹتا، یعنی اس کو میں سزا دیتا یا اس کو حد لگاتا۔ وروا البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا، حدیث بالکل صحیح ہے اور بالکل کلیئر ہے اپنے مفہوم میں۔ تو بہرحال فتلق کا ات کے الفاظ جو ہیں اس میں، اس کا مطلب تو اس نے توقف اختیار کیا یا قدر ٹھہری، اس کو انڈر لائن کیجئے، لولا ما مضى من کتاب اللہ لکان علی ولا شان، یہ ساری عبارت اس کو بھی انڈر لائن کیجئے، بڑی اہم ہے کہ اگر اللہ کا حکم لیان کے بعد کہ حد جاری نہیں کی جا سکتی، یہ نہ اترا ہوتا پہلے سے، تو میں اسے ضرور سزا دیتا اس عورت کو، کیونکہ اس کی حقیقت واضح ہو گئی ہے۔ تو 3308 حدیث وانا بھی ہو رہی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال سعد بن عبادہ، کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی، یہ انصار کے سردار ہیں، انصار قبیلے کے، لو وجدت مع اہلی، اگر میں پا لوں اپنی بیوی کے ساتھ، راجلن کسی بھی آدمی کو، لم امسہ، کہ میں تو اس کو نہیں چھوؤں گا، ہاں جی، تو کیا لم امسہ، کہ میں اس کو کچھ نہیں کہوں یا اس کو نہ میں ٹچ کروں، نہ چھوؤں، نہ اس کو کوئی سزا دوں، حتی آتی ہے باربعۃ شہداء، یہاں تک کہ میں پھر 4 گواہ جو ہیں وہ ڈھونڈ کر لے آؤں، تو یہ ہوگا معاملہ۔ انہوں نے یہ پوچھا، یہ بات فرمائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تھے، انہی سے آپ پوچھ رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، نعم، ہاں ایسا ہی ہوگا، سعد آپ کو ایسے ہی کرنا ہوگا۔ کالا، تو وہ کہنے لگے، کلا، ہرگز نہیں، والذی، اس ذات کی قسم، بعثک بالحق، جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، ان کنت لواجلہ بالسیف قبل ذلک، میں تو سب سے پہلے، اس سے پہلے کہ میں 4 گواہ ڈھونڈتا پھروں، میں تو خوب اس کا علاج کروں گا، ان کنت لواجلہ، یعنی جلدی ہی اس کا میں کام تمام کروں گا پہلے، ٹھیک ہے جی، اس کا پہلے تو کام تمام کروں گا، قبل ذالک، اس سے پہلے کہ میں گواہ لاؤں۔ قال رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسمعوا الی ما یقول سیدکم، جو آپ کے سامنے انصار بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام اکثر، تو آپ نے انہیں مخاطب ہو کر فرمایا کہ ذرا سنو تو صحیح، جو کچھ کہہ رہا ہے تمہارا سردار، جو کہتا ہے، انہ لغیور، بے شک البتہ وہ بڑا غیرت مند ہے، وانا اغیر منہ، جبکہ میں اس سے زیادہ غیرت والا ہوں، واللہ اغیر منی، اور اللہ کی ذات جو ہے وہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والی ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ غیرت والا ہے، اور میں اس سے بھی بڑھ کر غیرت مند ہوں، اور اللہ مجھ سے بھی بڑھ کر غیرت مند ہے۔ رواه مسلم، امام مسلم نے اس کو روایت کی ہے۔ 3308 حدیث ہے، یہ حدیث اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کے علاوہ بدکاری کے وقت کسی کو قتل کرنے سے اللہ پاک کے ہاں گناہ تو نہیں، لیکن اگر گواہ نہ ہوں گے تو حاکم قصاص لے گا۔ یہ بیوی کے علاوہ کا معاملہ ہے، بیوی کے علاوہ کا معاملہ کہ اگر کسی کو کوئی دیکھ لے اپنا برائی یا زنا کرتے ہوئے، تو وہ اگر اس کو قتل کر دے، بیوی اگر نہیں، اس کی کوئی اور بہن یا بیٹی یا ماں یا کوئی بھی اور ہو یہ رشتے والی، تو وہ اب اس پر اس کو جو ہے وہ قتل تو نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ ضرور کہا جائے گا کہ آپ کو گواہ لانے پڑیں گے، یعنی وہ واجب القتل تو نہیں، واجب القتل اس صورت میں ہی ہوگا کہ اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہوں گے، اللہ کے ہاں شاید اس کا گناہ جو ہے وہ معاف کر دیا جائے گا، کیونکہ اس نے حقیقی زانی کو قتل کیا ہے جو کہ واجب القتل ہے۔
لیکن اگر اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، خواہ وہ دیکھ بھی لے اس کو گناہ کرتے ہوئے شخص کو اور اس کو قتل کر دے بیوی کے علاوہ کسی اور مرد کو، تو پھر قصاص میں گواہوں کی عدم موجودگی یا گواہوں کو نہ لا سکنے کی بنا پر اس پر حد جاری کی جائے گی، قتل کا بدلہ قتل، اسے قصاص لیا جائے گا۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول، سیدنا معاذ نے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا، یہ کیا کہ یہ قول جوش اور مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر نہ تھا کہ یہ کفر ہے۔ انہوں نے یہ بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لٹائی فوراً، جب یہ کہا کہ لو وجدت مع اہلی رجلا لم امسہ حتی یا باربعۃ شہداء، تو آپ نے فرمایا کہ نعم۔ تو ان کا یہ کہنا کہ اللہ والذی بعثک بالحق ان کنت لاعاجلہ بالسیف قبل ذلک، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں تھی، کیونکہ یہ تو انتہا درجے کا گناہ اور کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے جی، کہ یہ اللہ پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کاٹنا ہے اور رد کر دینا ہے، جو کہ ایک صاحب ایمان کے لیے تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ طبیعت اور غیرت کے جوش کی بنا پر تھا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے بجائے اس کے کہ انہیں کوئی وعید سناتے، آپ نے فرمایا صحابہ کو جو انصار تھے کہ ذرا اپنے سردار کی بات سنو، وہ غیرت مند ہے اور اسے یہ پتہ نہیں کہ میں اسے زیادہ غیرت والا ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت رکھتے ہیں، جو یہ حکم فرما رہے ہیں، جنہوں نے یہ اپنا اس صورت میں جو حکم دیا ہے۔ 3309 حدیث ہے، وان مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں قال قال سعد بن عبادہ، کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے لو رأیت رجلا، اگر میں دیکھ لوں کسی آدمی کو، اجنبی غیر محرم کو، مع امراتی، اپنی عورت کے ساتھ ناجائز حالت میں، نازیبا حالت میں، لضربت بالسیف غیر مصفح، تو میں سیدھا جا کر اس کو اس تلوار کے ساتھ اس کا کام تمام کروں گا، پہلے اس کا گھونٹ بھروں گا، ہاں جی، کوئی تعمل کیے بغیر، غیر مصفح، سوچے بغیر۔ فبلغ ذلك رسول اللہ، تو یہ بات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی یہ جب پہنچی تو فقال، آپ نے فرمایا اتعجبون من غیرت سعد، کیا تم تعجب کرتے ہو سعد بن عبادہ کی غیرت سے، کیا تمہیں تعجب ہے؟ واللہ، اللہ کی قسم، لأنا اغیر منہ، میں زیادہ غیرت مند ہوں اس کی نسبت، واللہ اغیر منی، اور اللہ پاک مجھ سے زیادہ غیرت مند ہیں، جنہوں نے یہ شرعی طریقہ جو ہے وہ صادر فرمایا ہے اور حکم دیا ہے۔ ومن اجل غیرت اللہ، اور اللہ پاک کی اسی غیرت کی بنا پر حرم اللہ الفواحش، اللہ پاک نے جو فحاشی ہے یا اس کی جو بھی شکل اور صورت ہے اس کو حرام قرار دیا، ما ظہر منها وما بطن، خواہ وہ ظاہر ہو یا چھپی ہوئی ہو، مخفی ہو۔ ولا احد احب الیہ العذر من اللہ، اور نہ ہی کوئی زیادہ پسندیدہ ہے اللہ کی بارگاہ میں عذر کے اعتبار سے اللہ کی نسبت، یعنی اللہ پاک بہت زیادہ محبوب رکھتا ہے، کوئی بھی شخص اللہ پاک کی نسبت عذر کو زیادہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ پاک جو ہے وہ شرعی عذر جو ہے اس کو دیکھتے ہیں اور پھر اس پر اپنے لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ ومن اجل ذلک، اور اسی بنا پر ہی بعث المنذرین والمبشرین، اللہ پاک نے اسی بنا پر ہی کہ عذر اللہ پاک کے ہاں جو ہے شرعی عذر یہ زیادہ محبوب ہے، ہاں جی، اللہ پاک نے ڈرانے والے اور خوشخبری سنانے والے انبیاء اور رسول علیہ السلام بھیجے اپنی مخلوق کی جانب، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے نا، لئلا یکون علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ ولا احد احب الیہ المدحۃ من اللہ، اور نہ ہی کوئی ایک زیادہ اس کی ہاں جو تعریف ہے وہ زیادہ محبوب ہے اللہ کی نسبت، اللہ کی بارگاہ سے بڑھ کر اور کسی کے ہاں بھی جو تعریف کرنا ہے وہ زیادہ محبوب نہیں، کس کی؟ اللہ کی تعریف۔ ومن اجل ذالک، اور اسی بنا پر ہی وعد اللہ الجنہ، اللہ پاک نے جنت کا وعدہ بھی کیا ہے، اللہ کی تعریف کرتے جاؤ اور جنتیں اللہ پاک کی قرب، تقرب اور رضا حاصل کرتے جاؤ،
جس کا بدلہ جنت ہے۔ 3309 حدیث ہے۔ حدیث میں الفاظ ولا احد احب الیہ العذر من اللہ، ہاں جی، کا مطلب انڈر لائن کیجئے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی بھی شخص عذر کو پسند نہیں کرتا، تاکہ بندے سزا سے پہلے اس کی بارگاہ میں عذر کر لیں اور تائب ہو جائیں، اور اسی طرح اس کے بندے اس کی عبادت اور تعریف کر کے جنت بھی حاصل کر لیں۔ 3310 حدیث آگے آئے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی یغارو، بے شک اللہ تعالی غیرت کھاتا ہے، وان المؤمن یغارو، اور بے شک مومن بھی غیرت کھاتا ہے، وغیرت اللہ، اور اللہ کی غیرت کیا ہے، اللہ یاتی المؤمن، کہ کوئی مومن ارتکاب نہ کرے ایسے کام عمل کا، ما حرم اللہ، جو اللہ نے حرام کر دیا، جو اللہ نے حرام کر دیا اس پہ کوئی مومن اس کا جرت نہ کرے، ارتکاب نہ کرے، یہ اللہ کی غیرت ہے۔ اچھا جی، السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر، یہ جو 3309 حدیث ہم نے پڑھی ہے، جی تو جی، یعنی سر اس میں جو یعنی صحابی نے کہا تھا کہ میں جو ہے وہ یعنی تلوار سے قتل کر دوں گا، تو اس کا مطلب یہ کہ یعنی اس وقت تک وہ لعان کا حکم ابھی تک نہیں نازل ہوا تھا، اس وجہ سے انہوں نے ایسا کہا تھا؟ لعان کا حکم جو ہے وہ نہیں نہیں نہیں، یہ غیرت کی وجہ سے تھا، اور جی بالکل ایسے ہی ہے کہ حکم پہلے عام یہ جو لعان کا تھا اس سے پہلے تو یہی تھا نا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان کو، ہلال بن امیہ کو، کہ گواہی پیش کرو وگرنہ حد لگے گی، ٹھیک ہے؟ تو گواہی تو اسی جی صورت میں ہی ہوگی جب لعان نہیں ہوگا، لعان نہ ہونے کی وجہ پر ہی اس گواہی ہوگی نا، جب لعان اتر چکا ہے تو اس وقت تو ویسے ہی گواہی ختم ہو جاتی ہے، گواہی کی ضرورت ہی نہیں رہتی، اس وقت تو صرف مرد کا جو دعویٰ ہے اس پر دونوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اور وہ ایک دوسرے کے خلاف گواہیاں دیں گے، قسمیں کھائیں گے، اور اس پر ان کی جدائی ہمیشہ کے لیے کر دی جائے گی۔ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، تو گواہی کی صورت یہ لعان سے پہلے کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے؟ جی سر۔ ہاں جی، تو جب لعان کا معاملہ آ گیا سامنے تو اس وقت پھر ضرورت ہی نہیں ان کو قتل کرنے کی، اپنا اب تو ویسے ہی وہ ان کی جان اللہ پاک ان کو الگ الگ کر دیں گے، اور جو جھوٹا ہے اس پر ہمیشہ کے لیے جہنم واجب ہو جائے گی، تو ضرورت ہی نہیں قتل کرنے کی اس مرد کو، شخص کو۔ اچھا جی، اب اور یہ بھی میں نے بتا دیا کہ عورت کے علاوہ اگر کوئی اور مرد ہوگا تو اس پر اگر وہ اس کو قتل کر دے گا، ٹھیک ہے، تو 4 گواہیاں لانی پڑیں گی، 4 گواہیاں نہیں ہوں گی تو اس آدمی کو اگر وہ سچا بھی ہوا تو اس کو قصاص میں قتل کیا جائے گا، یہ بھی میں نے بات بتا دی ہے۔ چلیں مزید اس کے بارے میں آپ پڑھیے گا، انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا معاملہ۔ آگے ہے، وعن ہو، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، ان عرابی نے کہ ایک عرابی بدوی اتا رسول اللہ، آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فقال، تو کہنے لگا، ان امراتی ولدت غلامن، کہ میری عورت نے ایک بچہ جنم دیا ہے، اسودا، سیاہ رنگ کا، وانی انکرتہ، اور میں نے تو اس سے انکار کر دیا کہ یہ میرا نہیں ہے، فقال له رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا من ابل، کیا تیرے کوئی اونٹ ہیں؟ کیونکہ عرابی تھا نا، بدوی، اونٹ تھے اس کے پاس، کالا نام کہتا ہے ہاں، کالا آپ نے فرمایا، فمال وان ہوا، ان اونٹوں کا رنگ کیا ہے؟ کالا حمرن، کہنے لگا کہ سرخ اونٹ ہیں جو عام ہوتے ہیں، کالا حل فیہا من اورا کا، کیا ان میں کوئی خکستری رنگ کا بھی ہے، خاکی رنگ کا یا خکستری رنگ کا؟ کالا کہنے لگا، ان فیہا لبرقا، کہ اس میں ایک اونٹ جو ہے وہ خاکی رنگ کا ہے، خکستری۔ اچھا،